السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، پچھلے کئی جمعوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں کون کون سی مشکلات آئیں، کن کن حالات کا سامنا کیا اور کس طرح سے مسلمانوں نے ظلم و ستم سہا، اس کی ایک ہلکی سی جھلک پچھلے جمعے میں ہم نے بیان کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا. ابو جہل اور عاص بن وائل اور کافروں کے بڑے بڑے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آگے کہا کہ اگر آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں اور یہ جو چاند ہے 14ویں کا چاند تھا، اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لو، ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور پھر اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا چاند کی طرف، تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس کے اوپر تھا اور دوسرا ٹکڑا جبل ابی قیقنہ کی طرف تھا. دونوں ٹکڑے واضح طور پر نظر آ رہے تھے کہ چاند 2 ٹکڑوں کے اندر بٹ گیا. اور جتنا وقت عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے، اتنی دیر چاند 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم رہا. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ کفار مکہ وہ تعجب کے ساتھ دیکھ رہے تھے اور بار بار اپنی آنکھوں کو مل رہے تھے اور کپڑے سے اپنی آنکھوں کو پونچھ کے پھر دیکھتے تھے کہ کہیں ہم خواب میں تو نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں خواب آ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برابر یہ کہہ رہے تھے کہ اشہدو، اب میری رسالت کی گواہی دو، اب اللہ کی توحید کی گواہی دو، اب مسلمان ہو جاؤ. اب دو گواہی اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات پوری کر کے دکھا دی ہے. لیکن وہ لوگ تو چونکہ ان میں سچی طلب نہیں تھی، ان کی ہٹ دھرمی، ان کا عناد آڑے آ گیا، تو وہ آخر میں کہنے لگے، تقریباً کافی دیر تک جب چاند 2 ٹکڑوں میں رہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاند کو دوبارہ ٹھیک کر دیا، تو وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب پہ جادو کر دیا ہے، اس وجہ سے تم سب یہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ تقسیم نہیں تھا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ جادو کر دیں، پوری دنیا والوں پہ جادو کر دیں. لہذا دور دراز سے جو لوگ آئیں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے بھی چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم دیکھا تھا، تو پھر ہم اگلی بات کریں گے. پھر جب دوسرے لوگ آئے دوسرے دور دراز شہروں سے مکہ مکرمہ، انہوں نے ان سے تصدیق کی، انہوں نے کہا ہم نے بھی فلاں تاریخ کو چاند کو بہت دیر تک 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم دیکھا تھا. اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے.
اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت برابر جاری رکھی اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہوئی دیکھ کر کافروں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اتنی تکلیفیں دیں کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم اتنی تکلیفیں دیں کہ یہ ان تکلیفوں سے گھبرا کے دوبارہ اپنے آباء و اجداد کے دین میں آ جائیں، لیکن جس کے دل کے اندر ایمان گھر کر جاتا تھا اور جو دل کی آنکھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جاتا تھا وہ آروں سے کٹ سو سکتا تھا، وہ کوئلوں پہ دہتے کوئلوں پر اس کو لٹا کے اس کو تڑپایا تو جا سکتا تھا، لیکن اس کو ایمان سے پھیرا نہیں جا سکتا تھا۔ ایمان ایسا ان کے دلوں کے اندر رچ بس گیا تھا اور ان کے روئے میں ایمان کی بہار آ گئی تھی کہ وہ تکالیف برداشت کر رہے تھے اور ان کا ایمان مزید مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں بڑھتی جا رہی تھی۔ کافروں نے جب انتہا کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو حبشہ کی ہجرت کا حکم دیا، ان کو اجازت دی کہ ہجرت کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ سن 5 نبوی میں، نبوت کا جو 5واں سال ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک چھوٹی سی جماعت جو 11 مردوں اور 5 عورتوں پر مشتمل تھی، ٹوٹل 16 لوگ، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور مکے والوں سے چھپ کے وہ لوگ نکلے اور جدہ کے ساحل پہ جب پہنچے تو حسن اتفاق سے وہاں 2 کشتیاں حبشہ کی طرف جانے کو تیار تھیں۔ فوراً یہ لوگ اس پہ سوار ہوئے، انہوں نے 5 درہم لیے کہ ہم آپ کو حبشہ چھوڑ دیں گے۔ یہ 16 لوگ کشتیوں میں بیٹھے اور نکل گئے۔ جب مکہ والوں کو پتہ لگا کہ چند لوگ حبشے کی طرف جا چکے ہیں، انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے کہ ہم ان کو وہاں پہنچنے سے پہلے پکڑیں، کشتیوں میں سوار ہونے سے پہلے ان کو پکڑیں۔ لیکن جب وہ وہاں ساحل پہ پہنچے تو یہ کشتیوں میں سوار ہو کے جا چکے تھے، تو یہ خائب و خاسر ہو کے یہ لوگ واپس آ گئے۔ یہ لوگ رجب کے مہینے میں ہجرت کر کے گئے تھے، 16 لوگ، اور شوال کے مہینے میں ان کو ایک غلط خبر پہنچی۔ خبر یہ تھی کہ سارے مکے والے مسلمان ہو گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لہذا وہ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے یہاں رہنے کا فائدہ کوئی نہیں، ہم تو اپنے دین کو بچانے کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے وہیں سے واپسی کی راہ لی۔ شوال میں جب یہ واپس پہنچے، مکے کے قریب پہنچ کے پتہ لگا کہ وہ خبر تو غلط خبر تھی، اب وہ نہ پیچھے جانے کے نہ آگے جانے کے، تو چھپ کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ بعضوں نے کسی کی پناہ لی، بعض چھپ کے اپنے گھر کے اندر رات کو پہنچا، یوں بڑی مشکل سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ کافروں نے اور زیادہ سختیاں کر دیں اور زیادہ تکالیف دینا شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ ہجرت حبشہ کا حکم دیا، دوسری دفعہ اجازت دی۔ اس وقت جب آپ نے دوبارہ اجازت دی، پھر 86 مسلمان اور 17 عورتیں، یعنی کہ 86 مرد اور 17 عورتیں، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اور جب وہ حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تو کفار مکہ کو یہ بہت شاک گزرا۔ انہوں نے کہا ہم تو ان لوگوں کو تکالیف دے رہے تھے، ہم نے تو ان کو تختہ ستم بنایا ہوا تھا، اور یہ لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے اور وہاں جا کے بڑے چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 آدمیوں کو، سعد بن ابی وقاص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو، بلکہ عمر بن عاص کو اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، ان 2 آدمیوں کو بھیجا ان کے تعاقب میں، اور بہت سے تحفے تحائف دے کے بھیجا۔ ان کو پتا تھا کہ نجاشی کو چمڑا بہت پسند ہے، تو بڑا اعلیٰ قسم کا چمڑا نجاشی کے لیے بھی، اور نجاشی کے جو درباری لوگ تھے، اس کے وزیر مشیر، ان کے لیے بھی بہت سا چمڑا، بہت سے تحفے تحائف دے کے بھیجا، اور ان کو کہا کہ تم پہلے جا کے نجاشی کے درباریوں، اس کے وزیروں مشیروں سے ملو، ان کے سامنے نذرانے پیش کرو، ان کو ہدیے دو، اور ان سے یہ بات منواؤ کہ جب ہم نجاشی کے دربار میں جا کے بات کریں گے کہ ان لوگوں کو واپس کریں
کریں تو وہ ہماری بات مان جائے۔ لہذا اتنی بھاری رشوت دی کہ ان درباریوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب ہم دربار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ لوگ آ کے نجاشی سے مطالبہ کریں گے ان لوگوں کی واپسی کا، تو ہم فوراً آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے اور بادشاہ پہ زور ڈالیں گے کہ بادشاہ سلامت آپ ان لوگوں کو واپس کر دیجئے۔ لیکن ایک شرط انہوں نے اس نے مکہ سے جانے والوں نے یہ رکھی تھی کہ بادشاہ ان کو واپس کرے ان کی بات سنے بغیر۔ ان کو پتا تھا کہ اگر بادشاہ نے حق بات سن لی اور صحابہ نے ان کو قرآن پڑھ کے سنا دیا تو بادشاہ تو زیر و زبر ہو جائے گا، بادشاہ تو پھر انہی کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے یہ کہنا ہے کہ ان کی بات سنے بغیر ان کو ہمارے حوالے کر دے اور ان کو واپس جانے پہ مجبور کر دے۔ اگلے دن دربار لگا، سارے وزیر مشیرہ کے بیٹھ گئے، یہ دونوں بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے۔ عمر بن عاص نے بادشاہ کے دربار کے اندر یہ بات کہی، پہلے تو گفٹ دیے، ہدیے دیے، پھر کہا کہ ہمارے چند نوجوان اور چند نوجوان عورتیں جو ہمارے معاشرے کے بیوقوف لوگ ہیں وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک ایسے دین میں داخل ہو چکے ہیں جو نہ ہمارا دین ہے نہ آپ کا دین ہے، نہ ہم اسے جانتے ہیں نہ آپ اسے جانتے ہیں۔ ہمیں ہمارے وڈیروں نے ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے بھیجا ہے کہ ہم لوگ جا کے ان کو واپس لے کے آئیں، لہذا اے بادشاہ سلامت ہم ان کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں اور ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کی بات سنے بغیر ان کو ہمارے ساتھ واپس کر دیں۔ تو سارے درباری جنہوں نے رشوت لی تھی، جن کی خدمتیں انہوں نے کی تھی، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے باہر سے اٹھ کے کچھ لوگ ہمارے ملک میں آ گئے اور ہمارے اوپر بوجھ بن گئے، ان کو واپس کر دینا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ واپس کرنے کی بات تو پہلے بعد میں سوچی جائے گی، پہلے ان کی بات تو ہم سنیں۔ جس بات کا ان کو خطرہ تھا وہی ہوئی۔ نجاشی نے کہا کہ ہم ان کی بات سنے بغیر واپس نہیں کریں گے، پہلے ان کو بلا کے لاؤ۔ ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کو بلا کے لاؤ۔ اب جب مسلمانوں کو تو پتہ لگ گیا تھا کہ مکہ سے دو آدمی بادشاہ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو جب پیغام جا کے دیا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں سوچا کہ کیا کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپس میں کہا کہ وہی کہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہم نے سچ بولنا ہے، حق بات کرنی ہے، تو ہمیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہم نے حق بات کرنی۔ تو خیر بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تمہارے کچھ لوگ تمہیں واپس لینے کے لیے آئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ تم ایک نئے دین کے اندر داخل ہو گئے ہو جو نہ عیسائیت ہے نہ بت پرستی ہے، کوئی تیسرا ہی دین ہے، تم کون سے دین میں داخل ہوئے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی۔ انہوں نے کہا ایھا الملک، بادشاہ سلامت، ہم لوگ جہالت کی کھائیوں میں گرے ہوئے تھے اور ہم لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، ہم میں سے جو زور آور تھا وہ کمزور کو کھا جانا چاہتا تھا، ہم لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ہم لوگ بے حیائی میں پڑے ہوئے تھے، ہمیں پڑوسی کے حقوق کا خیال ہی کوئی نہیں تھا، ہم لوگ ایسے ایسے الٹے کام کرتے تھے کہ انسانیت ان کاموں سے شرما جاتی ہے۔ ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے، ہمیں حقوق کا پتہ نہیں تھا، ہمیں اپنی ماں کی حرمت کا نہیں پتا تھا، اپنی بہنوں کی حرمت کا نہیں پتا تھا، ہم بہت زیادہ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ ہم میں سے ایک ایسے آدمی کو جن کی صداقت کو، جن کی دیانت کو، جن کی امانت کو ہم سب جانتے ہیں، ان کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ ہم شروع سے ان کو جانتے تھے،
انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، انہوں نے ہمیں اپنی رسالت کا پتہ بتایا، انہوں نے ہمیں انسانیت سکھائی، انہوں نے ہمیں والدین کے حقوق سکھائے، پڑوسیوں کے حقوق سکھائے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے سر بڑی عظمت والے سر ہیں، یہ صرف اللہ کے سامنے جھک سکتے ہیں اور کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ انہوں نے ہمیں ظلم سے باز رکھا، انہوں نے ہمیں حیا سکھائی، انہوں نے پڑوسیوں کے حقوق سکھائے، اور انہوں نے ہمیں نماز سکھائی، اور ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم ان پر ایمان لائے اور ان کی تعلیمات پہ ہم نے عمل شروع کیا۔ جیسے ہی ہم نے ان کی تعلیمات پہ عمل شروع کیا اور بتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ایک اللہ کی عبادت ہم کرنے لگے، تو ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، اور ہماری قوم نے ہمارے اوپر وہ ظلم ڈھائے کہ اگر آپ سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے ہمارا وہاں جینا محال کر دیا۔ ہم بہت ہی پریشانی کے عالم میں ان کے ظلم و ستم سے بچ لیں، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہ ہم آپ کے جوار میں، آپ کے پڑوس میں آ کے ہم اپنے دین پر اچھے طریقے سے عمل کر سکیں گے، اپنی نمازیں پڑھ سکیں گے اور آزادانہ تلاوت کر سکیں گے، ہم تو آپ کے پاس آئے۔ اب انہوں نے آ کے آپ کے دربار میں ہمیں واپس لے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ ان سے میری طرف سے 3 سوالوں کے جواب لے لیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہم نے وہاں کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ اگر ہم نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے، اس مقتول کے بدلے میں یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں، ہمیں لے جائیں۔ اور دوسری بات یہ، ان سے یہ پوچھیں کیا ہم کسی کے غلام ہیں؟ کوئی مکے کا آدمی جس کے ہم غلام ہیں اور اس کی غلامی سے بھاگ کے آپ کی سلطنت میں ہم آ گئے ہیں، اگر ہم غلام ہیں تو ان سے کہیں کہ ہمیں واپس لے جائیں، اور اگر ہم آزاد ہیں تو پھر یہ زبردستی ہمارے اوپر نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا سوال کہ کیا ہم نے مکہ والوں کا مال کھایا ہے اور مال لے کے ہم بھاگ گئے ہیں؟ اگر ہم نے کسی کا قرض دینا ہے، کسی کا مال کھا کے بھاگے ہیں، تو پھر بھی ہم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ نجاشی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ لوگ آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بالکل آزاد ہیں۔ کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ انہوں نے کہا یہ احرار، یہ سارے کے سارے احرار کرام، یہ بڑے معزز آزاد لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے تو کبھی ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہایا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا انہوں نے کسی کا مال کھایا ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے تو کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں مارا۔ پھر نجاشی نے کہا کہ پھر تم کیوں مطالبہ کرتے ہو کہ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیجیں؟ میں ان کو تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیجوں گا۔ پھر نجاشی نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، کیا تم اس کا کچھ حصہ پڑھ کے مجھے سنا سکتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو سورہ مریم سکھا دی تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دربار میں کھڑے ہو کے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور سورہ مریم کی پہلی آیات جو پڑھی، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو نجاشی رونے لگ گیا، اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور اس کے جتنے بھی وزیر مشیر بیٹھے ہوئے تھے سب کی داڑیاں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ قرآن نے ان پہ ایسا اثر کیا تو اس نے کہا کہ نکل جاؤ میرے دربار سے اور ان کے تحفے تحائف سارے واپس کر دو، میں ہرگز ان لوگوں کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ ان کو دربار سے یوں ذلیل و رسوا ہو کے دونوں کو نکلنا پڑا۔ عمر بن عاص کو اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو جب دربار سے یوں دھتکارے گئے نکلے، تو عمر بن عاص نے کہا کہ کل صبح میں دربار میں جا کے کیسی بات کہوں گا کہ بادشاہ ان سب کو نکال کے چھوڑے گا اور ان سب کو بادشاہ سخت سزا دے گا، ان کو کسی بھی شکل میں اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ اس نے عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا کہ بھائی جیسے کیسے بھی ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں، ایسی کوئی سخت بات نہ کرنا کہ ان کو بادشاہ کی طرف سے کوئی تکلیف ہو۔ لیکن عمر بن عاص کب سننے والے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے کل جا کے ایسی بات کرنی ہے اور ان کو یہاں سے نکلوا کے چھوڑنا ہے۔ دوسرے دن دربار لگا، دوبارہ یہ لوگ پہنچ گئے۔
عمر بن عاص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ جن کو آپ نے پناہ دی ہے یہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو آپ سن نہیں سکتے، آپ کی باتوں سے ہٹ کے ان کی باتیں ہیں، یہ ان کو وہ نہیں سمجھتے جو آپ سمجھتے، یہ ان کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا، دوبارہ ان کو بلا لیا۔ پھر مسلمان کہنے لگے کیا کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ انہوں نے کہا ہم وہی کہیں گے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہم اور کوئی بات نہیں کرنے والے۔ خیر دوبارہ دربار میں آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ کے نبی ہمارے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا خاص کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا۔ یعنی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی تھی، تو اللہ کے حکم کو اللہ کا کلمہ کہا گیا کہ اللہ کا خاص کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا۔ تو نجاشی کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہی حقیقت ہے۔ ایک تنکا اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے اس تنکے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اس ایک تنکے سے بھی زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو انہوں نے کہا اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی اور وہ جو دوسرے درباری تھے وہ بگڑنے لگے۔ نجاشی نے کہا تم جو مرضی کرتے رہو، حقیقت وہی ہے جو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت ہی آسانی کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ غزوہ خیبر کے بعد یہ لوگ وہاں سے واپس آئے، اور جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے جعفر کو دیکھ کے اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے غزوہ خیبر میں فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر تمہارے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ اس طرح ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور بھرپور ان کا استقبال کیا۔ نجاشی نے ان لوگوں کو نکلتے وقت بہت سے تحفے تحائف دیے تھے، ان کی سواریوں کا انتظام کیا تھا، اور ایک ایلچی کو ساتھ بھیجا تھا کہ جا کے دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، وہ میرے بارے میں سن کے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اور ان کو کہا تھا کہ آپ جا کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ اب جب یہ لوگ واپس پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو اس کا ایلچی آیا تھا نجاشی کا، وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے جعفر بن طالب سے پوچھیں کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حسن سلوک کو بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس نے ہمارا بڑا اکرام کیا، حتیٰ کہ واپسی پر ہمیں سواریاں بھی دی، ہمیں توشہ بھی دیا، اور اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ واقعتاً اللہ کے آخری رسول ہیں، اور میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہوئے اور آپ نے 2 نوافل پڑھے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگی، اللہم اغفر للنجاشی، اللہم اغفر للنجاشی، نجاشی کے لیے مغفرت کی 3 دفعہ دعا مانگی۔ مسلمانوں نے سب نے آمین کہی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگ لی، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایلچی سے کہا کہ اب جا کے تم نجاشی کو بتا دینا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مغفرت کی دعا مانگی ہے، اس کا ایمان قبول کر لیا ہے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے۔ تو یوں مسلمانوں پر بڑی مصیبتیں، بڑی مشکلات، یہ تو تھی ہجرت حبشہ ثانیہ، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے قبیلے پر جو حالات آئے، بنو ہاشم پر، مکہ والوں نے دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لاتے جا رہے ہیں، انہوں نے سب نے مل کر بنو ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کر دی۔ کوئی ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرے گا،
کوئی ان کے ساتھ رشتے نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ وہ ایسی زبردست مسلمانوں پر یہ کیفیات گزری کہ جناب ابو طالب مجبور ہو گئے تمام بنو ہاشم کو لے کر ایک گھاٹی کے اندر مقید ہو گئے، جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ پورے مکے میں کوئی آدمی ان کو بلا نہیں رہا، کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کر رہا۔ اور شیب ابی طالب میں جہاں بنو ہاشم والے سارے مسلمان تو اسلام کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جو کافر تھے وہ اپنی رشتہ داری کو نبھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ 3 سال کا عرصہ وہ مکہ کا مشکل ترین دور تھا، حتیٰ کہ جب کوئی باہر سے قافلہ مکہ مکرمہ میں آتا اور آ کے اعلان کرتا کہ ہم سے کچھ چیزیں لے لو اور ہم تمہیں خرید و فروخت کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، تو ابو لہب وہ جاتا اور جا کے اعلان کرتا، ان کو قافلے والوں کو کہتا کہ شیب ابی طالب میں جتنے بھی لوگ مقید ہیں، جتنے بھی بنو ہاشم والے ہیں، ان کو اصلی ریٹ پہ چیز تم نے نہیں بیچنی، ان کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر چیز بیچنی ہے، اور تمہارا اگر کوئی نقصان ہو گیا تو وہ سارا نقصان میں بھروں گا۔ تو مسلمانوں پر انتہائی مشکل حالات، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں، پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نہیں ساتھ تو بعد میں آئے، حضرت ایک اور صحابی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیب ابی طالب کے ایام میں رات کے وقت کہیں میں جا رہا تھا، میرے پاؤں کو کوئی تر چیز لگی، مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ میں نے فوراً وہ چیز اٹھا کے کھا لی، اس کو نگل گیا، مجھے آج تک نہیں پتا میں نے کیا کھایا تھا، مجھے بھوک اتنی لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے اندر چکر لگاتے، پتوں کو جمع کرتے، اپنی جھولی کے اندر رکھتے، زینب ادھر آؤ، فاطمہ ادھر آؤ، رقیہ ادھر آؤ، ام کلثوم ادھر آؤ، تھوڑے تھوڑے پتے اپنی شہزادیوں کو عطا فرماتے کہ یہ کھا لو اور اس کے بعد پانی پی لینا، محمد کے پاس اس کے علاوہ تمہارے پیٹ کی بھوک بجھانے کا اور کوئی سامان نہیں ہے۔ اتنے مشکل ایام، مسلمانوں کے بچے رو کے بھوک سے بلک رہے ہوتے تھے، اور وادی سے باہر ان کی آوازیں جاری ہوتی تھی اور کافر خوش ہو رہے ہوتے تھے۔ وہ ایام بہت مشکل تھے۔ پھر 3 سال بعد کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر رحم آیا کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کس حالت سے گزر رہے ہیں، انہوں نے تحریک چلائی، تو یہ سارا معاملہ ختم ہوا، بائیکاٹ ختم ہوا۔ پھر مسلمان شیب ابی طالب سے باہر آئے، جیسے ہی باہر آئے چند دن بعد جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے 3 یا 5 دن بعد اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی داغ مفارقت دے گئی۔ اس سال سن 10 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی پریشانیاں ٹوٹیں کہ سب سے حفاظت کرنے والا چچا چلا گیا، اور غم گسار بیوی جس نے قدم قدم پہ ساتھ دیا تھا وہ بھی داغ مفارقت دے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے، غم کا سال قرار دیا۔ اس کے بعد کافروں کی طرف سے بدتمیزیاں اور بڑھ گئیں کیونکہ جناب ابو طالب چلے گئے تھے۔ پھر آپ نے طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا، اور یہ سب آپ کو قصہ معلوم ہے، تو بہت سی مشکلات دیکھیں، پھر کہیں جا کے دین پھیلا۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔